میاں صاحب ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. کنگریچولیشنز آن یور اون چینل. بہت بہت مبارک ہو. میں اس کو انٹیسپیٹ کرتا ہوں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی سکسیزفل انشاءاللہ. میرے خیال میں سب سے پہلے وی شوڈ اسٹارٹ ود اے براڈ انٹروڈکشن. واٹ از دا اسکل سیٹ, واٹ از دا سی آف نالج دیٹ یو کیری, ویئر اٹ اسٹارٹیڈ, ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, اینڈ ہو از میاں نعیم. شکریہ ذیشان. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, گو کہ چینل تو ہمارا نیا ہے, لیکن میں اپنے ویورز کے لیے نیا نہیں ہوں. اسے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں لاسٹ 22 ایئرس سے, سننے والے بھی, دیکھنے والے بھی اور پڑھنے والے بھی. کیریئر سٹارٹ کب کیا؟ انٹرسٹ تو ایک ایسا ہوتا ہے اکلٹ سائنسز میں, آپ کا بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, سب کا ہوگا, کہ جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے بارے میں اسے شوق ہوتا ہے کہ کچھ جانے. یہ مجھ میں بھی تھا, کچھ زیادہ ہی تھا عام لوگوں کی نسبت. ہر شخص کے بارے میں اپنے لیے ہوتا ہے, میرا یہ تھا کہ دوسروں کے لیے بھی ہو. وہاں سے یہ انٹرسٹ پیدا ہوا. آغاز ہوا پامسٹری سے. پامسٹری ایک سٹیج کے بعد پتہ چلا کہ ناکافی ہے, ایسے کوئی پتہ نہیں چل رہا. پھر اس کی اگلی سٹیج آئی اسٹرالوجی پہ, لیکن ظالم اسٹرالوجی مشکل بڑی تھی. اسٹوڈنٹ لائف تھی, سارا کچھ تھا, تو اسٹرالوجی کے آتی نہیں ہے جب تک آپ کا وقت اور آپ کے پاس کوئی ایک اچھا ٹیچر نہ ہو. سو اس کے لیے بڑا انتظار کرنا پڑا. اس کا پھر آغاز ہوا 99 میں. پہلی دفعہ میں جب انڈیا گیا ایک گروپ کے ساتھ, تو وہاں میں جس گھر میں ٹھہرا, اتفاق ایسا تھا کہ دیکھیں نیچر کی بات ہوتی ہے. پھر بات یہ کہ اسٹرالوجی جو ہے نا, یہ ٹائم مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے. وہاں سے جس ہوسٹ کے پاس میں تھا, اس نے مجھے میرے بارے میں بتایا, وہاں سے اس کا شوق ڈیولپ ہوا, اور اس نے کچھ چیزیں بتا کہ میرے وہ جو کہتے ہیں نا سوچ کے بندھن تھے وہ کھولے. اور وہ علم جس کی وجہ سے رکاوٹ تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی. جیسے اگر آپ کا انٹرسٹ میتھ میں, تو میتھ کے لیے کچھ چیزیں فارمولاز ہوتے ہیں, اگر وہ یاد کریں تو ایکویشن حل ہوتی چلی جاتی ہے, نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. اسٹرالوجی بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو اس 99 سے آغاز ہوا, پھر 2001 سے ریگولر سٹارٹ ہوا. ٹی وی چینل کا آغاز ہوا سب سے پہلے انڈس ٹی وی سے, انڈس کے بعد پھر اے آر وائی, جیو, اور ماشاء اللہ ٹل ٹوڈے تمام بڑے چینل چلتا رہا. پھر 2006 سے 2008 تک اخبار جہاں میں ویکلی لکھا بھی, یہ ہفتہ کیسا رہے گا. تو اس لیے یہ زندگی کا ایک ایسا سا حصہ ہے جو کنٹینیوس ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ میری ذات اسٹرالوجی کے بغیر نامکمل ہے. اچھا, پھر دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, اسٹرالوجی سیکھی نہیں جا سکتی جو میں سمجھ سکا ہوں. ایک حد تک تو ہے, لیکن یہ آپ کے اندر ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں انٹیوٹیو سبجیکٹ ہے. اور جب تک آپ کے اندر نیچر نے وہ کوالٹیز نہیں رکھیں, اس وقت تک آپ اس کے اندر جو کارنامے یا جو خواہش, جو شوق ہوتا ہے نا کہ وہ کر سکے, وہ آتے نہیں ہیں. اور وہ بھی ہر وقت نہیں آتے, وہ بھی اس وقت آتے ہیں جب آپ ذہن کی اس کیفیت میں ہوتے ہیں. تو انٹروڈکشن پہ بات کریں گے تو پھر سارا پروگرام اسی طرح ہی چلے گا. تو بریفلی میں نے کہا کہ میں بتا نہیں, دوں. تھینک یو. سو ایسٹرالوجی آپ کیٹیگرائز کریں گے اے سائنس اور این آرٹ؟ میں اسے سائنس کا حصہ سمجھتا ہوں. آرٹس کے لیے آپ کو کسی نیچرل سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ اگر اس میں اسٹرانومی نہیں ہوگی تو اسٹرالوجی نہیں ہوگی. اینڈ اسٹرانومی از نو اے سائنس. اس کے بغیر اسٹرالوجی ناممکن ہے. مثلاً کیا مون پوزیشن اور سن پوزیشن آپ وداؤٹ سائنس دیکھ سکتے ہیں, کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے اس میں تھوڑا سا فرق ہے سائنس بننے میں, کہ اس کے جو اسپیکٹ ہیں, مثلاً سولر سسٹم ہے ہمارا, اس کے 7 پلینٹس ہیں. وہ 7 پلینٹس کی اسٹڈی ہے جس کی وجہ سے ہم اسٹرالوجی بنا پائے ہیں. لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ کیا سورج, چاند, ستارے یہ ہماری زندگی کے حاکم ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں آنے والے واقعات ان کی وجہ سے ہیں؟ وہاں پہ جا کے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. کل میں ایک ڈنر میں تھا تو ایگزیکٹلی ایک بڑے سینئر ڈاکٹر, انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا. تو میں نے وہاں پہ یہی کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ سمبولک سبجیکٹ ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ آج کل برسات کا موسم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں بادل دیکھتے ہیں تو آپ گیس کرتے ہیں کہ آج بارش ہوگی. نیلے آسمان کے ساتھ آپ بارش کی پریڈکشن نہیں کر سکتے, لیکن ایک خاص قسم کے کلاؤڈز ہوں گے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سولر سسٹم کی خاص اینگل جب تک نہیں بنیں گے, آپ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے. آپ کسی کے ایسٹرولوجیکل ذائچے کے لیے کیا انفارمیشن مانگتے ہیں؟ ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ میں تاریخ, مہینہ,
سال, وقت, کہاں پیدا ہوئے, مقام, پلیس آف برتھ, ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سو کسی بھی انسان کی ڈیسٹنی یہ 4 چیزیں افیکٹ کرتی ہیں؟ 100%. اس سے باہر کچھ بھی نہیں. یہ سب یونیورس کے اندر ہے. کوئی خلا میں تو پیدا نہیں ہوا. تو پھر جو زمین پہ پیدا ہوا ہے اس کی اس پہ اثر کرتا ہے. اس کی کوئی جیو لوکیشن ہے سر؟ جیو لوکیشن ہمارا اپنا سولر سسٹم ہے جو اس کے اندر وہ سارا کچھ آتا ہے. جیو لوکیشن ایسا ہی ہے جیسے راولپنڈی کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارا ٹائم ڈفرینس ہے. راولپنڈی اور لاہور کے اندر فرق ہے. بس وہ اس لیے ضروری ہے. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نارمل آپ نہیں سوچ سکتے, لیکن جب روزہ بہت لگا ہو اور جب آپ ٹی وی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے 10 منٹ کا فرق, تو اس وقت 10 منٹ کا فرق آپ کو بڑا لگتا ہے. اسی طرح اسٹرالوجی میں کبھی کبھی کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے مون پوزیشن. مون پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ مون پوزیشن بعض کر 2.25 منٹ میں اسکپ کر لیتی ہے تو آپ کی برتھ چارٹ بدل. مثلاً سائن ہوتا ہے سولر سائن, سن سائن. بس آج ہم بات کر رہے ہیں, آج ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, آج 24 جولائی ہے. رات کو زوڈیکل سائن چینج ہوا کینسر سے لیو کی طرف, لیکن اس میں مون سائن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر مون سائن بھی اس کی کے ساتھ ساتھ اسکارپیو میں فار ایگزامپل مون اگر کسی کا اس ڈگری پہ اسکارپیو کی بجائے اسکپ کر کے چلا گیا وہ سیجیٹیریم سے, تو دونوں کی پرسنالٹی بڑی فرق ہوگی. ایک ہی آدمی ایک ہی شہر میں پیدا ہونے والا دن کے 12 بجے کچھ اور ہوگا, 12:10 پہ کچھ اور ہوگا اگر مون پوزیشن چینج ہو. تو میاں صاحب جو ٹوئنز ہیں, ایک ہی لوکیشن, ایک ہی وقت, ایک ہی سب کچھ, تو کیا ان کی قسمت ایک جیسی ہوں گی؟ نہیں. وائی؟ ویری گڈ سبجیکٹ. یہ بڑی کنفیوژن بھی ہے اور بڑا مزے کا سبجیکٹ بھی ہے. اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے. ٹوئنز عموماً جب ان کی لی جاتی ہے تو ان کے اندر جو ٹائم ہے, جو ڈفرینس جو منٹس میں آتا ہے, ایک بچہ پہلے پیدا ہوا, دوسرا 2 چیزیں. نارمل جب ڈلیوری ہوتی ہے تو ایٹ اے ٹائم ٹوئن نہیں ہوتا, 1/1 ہوتا ہے. لیکن سزیرین میں اگر ہوگا تو اس وقت بھی ہوگا. لیکن جس کو پہلے لایا جاتا ہے, جس کے اوپر سورج کا افیکٹ یا سولر سسٹم کی ریز سب سے پہلے آتی ہیں, وہ اس کی پرسنالٹی کچھ اور ہوگی, سیکنڈ کی کچھ اور ہوگی. اس کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ ہی اور ہے. کمپلیکسٹی ان اٹ سیلف. بالکل, اسی لیے دونوں بڑے فرق ہوتے ہیں. ایک میں ایسے ٹوئن کو جانتا ہوں, ایک بہت مزے کا, ہیپی, کمفرٹیبل ہے, دوسرا بڑا انٹروورٹ ہے. دونوں کی شخصیت بڑی فرق ہے. ایک وقت, ایک ماں, ایک ساری چیزیں, اس لیے دونوں میں بڑا فرق. ایک جیسے بھی ہوتے ہیں ویسے؟ بہت سے ایک جیسے بھی ہوتے ہیں. لکس میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن شکل سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے پرسنالٹی. ایک جیسے ہی ہیں. ایک جیسے. اچھا, سو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ جیسے کہا جاتا ہے قرآن شریف میں بھی کہ جی تم لوگوں کے لیے نشانیاں دی گئی ہیں, وڈ یو کیٹیگرائز دس ایز ایسٹرالوجی کہ یہ وہ نشانیاں ہیں؟ 100%. کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ سورہ بروج, سورہ نخل, سورہ عصر, اس کی آخری آیات جس 2 چیزیں ہیں. دیکھیں قرآن کی سب سے بڑی خوبصورت بات کیا ہے, قرآن سوچنے, سمجھنے اور تحقیق کے اوپر غور کے اوپر بات کرتا ہے. بار 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 جس میں ذکر ہے غور کرو اور سوچو, غور کرو اور سوچو. اسی طرح اس میں اس نے کہا کہ سورج, چاند, ستارے جو بنائے گئے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. چاند کی پوزیشن کہ یہ بالکل ایک فل مون ہوتا ہے جو سکڑتے سکڑتے سوکھی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. کیلکولیشن آف ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن تو بیسک سبجیکٹ ہے جس کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, بلکہ کنفرمیشن ہے. قرآن کے ذریعے اس سبجیکٹ کی کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ کتنا اتھینٹک ہے. اور اس کی سائنٹیفک فزیکل ایویڈنس بھی آپ دیکھتے ہیں. جس دن ہائی مون سمندر کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کو ہائی ٹائڈ ملتی ہے, اور لو ٹائڈس ملتی ہیں, اور وہ دونوں طرف ہوتی ہیں. جس طرف چاند ہوتا ہے اور اس کی اپوزٹ سائڈ دونوں پہ ہائی ٹائڈ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح ہے. اچھا یہ سر یہ بتائیں, وی ہیو 12 زوڈیک سائنز. عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے, اور آپ کی پچھلی ہم نے جو ریکارڈنگ اسے بھی دوسرے لوگوں نے کیا تھا, کہ آپ کا فیوریٹ سائن کون سا ہے, اور سب کیا ایسا ہے کہ ون سائن از بیٹر دین دی ادر؟ دیکھیں ایسٹرولوجیکلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ دنیا میں بڑے سکسیزفل لوگوں کو اٹھائیں, فار ایگزامپل اس کی اسٹڈی وہاں سے ملتی ہے, آپ کو آلموسٹ تمام 12 سائن میں پرومیننٹ لوگ ملیں گے. لیکن اب آپ کی پرسنالٹی, فار ایگزامپل کچھ لوگ واریر ہیں, فائٹر ہیں, پاور ہنگر ہیں, ان کو وہ لوگ اپیل کریں گے جنہوں نے وارز کی, بادشاہ بنے, کنگز بنے, سارا کچھ ہے. جب آپ ان کو تلاش کریں گے تو ان میں آپ کو کون سا سائن ملے گا؟ لیو سائن ملے گا.
लियो साइन लियो मिलेगा, साइन बादशाहत का। बादशाहत का। फिर आप कहेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरल्स थे, वॉर हीरोज़ थे, उनमें आप जाएंगे तो एरीज मिलेंगे, अच्छा, वॉरियर्स एंड फाइटर्स वो मिलेंगे। तो इसी तरह हर साइन से रिलेटेड कुछ स्पेशल लोग हैं। आप म्यूज़िक की बात करेंगे, आप एक्टिंग की बात करेंगे, तो वहाँ से आपको लिब्रा मिलेगा। अच्छा, उसका मोस्टली रूलिंग Libra. प्लैनेट वीनस है, Very nice. वो है। आप स्पिरिचुअल लोगों की बात करेंगे कि रूहानियात से मुतल्लिक लोगों की बात करेंगे, वहाँ आपको सेजिटेरियस साइन मिलेगा, वहाँ आपको स्कॉर्पियो साइन मिलेगा। सेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो रिलीजियस वर्शिप करते हैं, अच्छा। और स्कॉर्पियो वो लोग होते हैं जिनके अंदर इंट्यूशन होती है, गॉड गिफ्टेड नॉलेज होता है, और वो सिंक करते हैं सोलर एनर्जी के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। और इसी तरह बीसियों साइन है। वर्गों में आप आ जाएंगे, उधर आपको कौन मिलेगा? मदर टीसा मिलेगी, खिदमत करने वाले लोग मिलेंगे, बेहतरीन टीचर मिलेंगे, फिलोसफर मिलेंगे, सिंगर मिलेंगे। क्यों? इसका कम्युनिकेशन से रिलेटेड रिलेशनशिप होता है। आपको बड़े अच्छे वर्ड में क्लासिक डिप्लोमेट्स चाहिए, आपको जेमिनी मिलेंगे, वाह, बेहतरीन डिप्लोमेट्स आपको जेमिनी में मिलेंगे। तो मैं नहीं समझता कि 12 साइन में से कोई साइन ऐसा हो सकता है जिसमें कोई बेस्ट क्वालिटीज ना हो। एक्वेरियस में क्या मिलेगा सर? वंडरफुल पीपल। एक्वेरियस में 11 बताने के बाद भी नहीं बताया मियां साहब ने। मैं गिन रहा था सर। अच्छा गिन रहे थे ना आप। ल्यू के अपोजिट एक्वेरियन साइन होता है, इनका एयर साइन होता है। मैं इसको इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूँ, बेसिकली ये रेबिलियस लोग होते हैं। जिस माशरे में होते हैं, जिस सिस्टम में होते हैं, उसमें खुश नहीं होते, उससे चीर के कुछ और बनना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो एलिमेंट होता है एयर, और एयर कभी बंद नहीं हो सकती, आज़ाद रह सकती है। जिसने भी हवा को कहते हैं ना बंद करने की कोशिश की, उसने तूफान का सामना किया। अमीर कौन सा साइन होता है मियां साहब? अच्छा, तमाम साइन में लोग अमीर होते हैं, लेकिन इसमें जनरली अगर हम दौलत की बात करें तो टॉरस वाले आपको रिच लोग मिलेंगे, इसमें आपको कैप्रिकैनियन बहुत अमीर मिलेंगे। अच्छा, बल्कि कैप्रिकैनियन का जिक्र हमारे साथ रह गया, अभी बात करते करते हम रुक गए थे, क्योंकि मैं जंप इन कर रहा था, एक सिस्टम से नहीं चला। उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से ल्यू से एरीज में आ गया, एरीज से उसमें आ गया। कैप्रिकॉर्न के बारे में कहा जाता है कि ये वो साइन होता है, इसे कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड? यस। अच्छा, उसकी एक रीज़न है, हिटलर वाज अ कैप्रिकॉर्न, वील हैव टू सी। उसलिए कहा जाता है कि ये इतने डिटर्मिन्ड होते हैं, अपनी ख्वाहिशात के लिए इतने फिक्स्ड होते हैं कि ये इमोशनलेस हो जाते हैं। ये इतने टारगेट ओरिएंटेड कोल्ड हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं में वो लोग होते हैं, अगर इनके सामने कोई टारगेट, पर्पस, मंजिल ना हो तो ये एक वॉन्डरिंग स्टार हैं, बेकार होते हैं। डिक्टेटर ऐसे ही थे सर? सदाम कोल्ड ब्लडेड वही था? एग्जैक्टली। देखिए, जिसे कहते हैं हेड स्ट्रॉन्ग, स्टबन, रूथलेस, उसे कोई इमोशन, कोई रोना, आपने कोई चीज़। किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को पूरा स्टडी किया जो आपको टेम्प्ट करता होगा, यार इसका क्या था? कोई एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर जिसमें आप एस्ट्रोलॉजिकली एक्यूरेट भी थे और इंटरेस्टेड भी थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कायद आज़म को मैंने स्टडी किया इसलिए कि उनकी पर्सनैलिटी हमारे सामने थी। आप ये देखिएगा कि हिस्ट्री ऑफ कायद आज़म के बारे में मैंने बुक्स भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी, कि हमने टेक्स्ट में पढ़ते। मैं टेक्स्ट की बात नहीं करता, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। किस इन्वायरमेंट से उठे, कहाँ गए, उस ज़माने में लॉ के लिए गए, लॉ के लिए कॉलेज सिलेक्शन, वापस आए तो अर्ली डेज़ की जो उनकी हिस्ट्री, जब बॉम्बे में उन्होंने प्रैक्टिस की थी, एक अखबार ख़रीदते थे, रोज़ाना कोर्ट जाते थे, मिलता नहीं था, वापस आते थे, लेकिन एक असूल था, अपना ड्रेस, चीज़ें, लाइफस्टाइल उन्होंने वही रखा था। फिर उनके सामने जब कोई पॉलिटिकल चेंज आई तो वहाँ पे भी फिक्स माइंडेड थे, उन्होंने अपने कुछ फैसले किए। और पाकिस्तान जब बना, डे नाइट उनका काम था। उन्होंने लव मैरिज थी उनकी, रोमांटिक आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी रोमांस और पर्सनल लाइफ को एक बड़े कॉज के लिए वक्फ कर दिया। लास्ट डेज में उनकी मैरिटल लाइफ नहीं थी। और मोहब्बत की अगर आप इसमें देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो ज़्यादती हुई, फीमेल के पॉइंट ऑफ से, मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर उनका पर्पस, उनकी एम्बिशन उनके उस एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट से बड़ी है तो उसको कुचल के वो आगे चले जा सकते हैं, क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट या कौम का कहें, जो भी कहें। तो आप कह रहे हैं कायद आज़म कोल्ड ब्लडेड थे सर? ऑफ कोर्स, उन्होंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर बड़े सख्त फैसले किए हैं। आई थिंक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर कोल्ड ब्लडेड आदमी ले सकता है। वही ले सकता है और ना। उसमें जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेते हैं तो यस। नहीं, कोल्ड ब्लडेड एक नेगेटिव वर्ड है। मैं इसको थोड़ा सा आपको ये ज़रा सा कर दूँ।
کولڈ بلڈڈ جب ہم کہیں گے تو وہاں آپ کے ذہن میں مرڈر اس طرح کے لوگ آتے ہیں. میں اسے نہیں بات کرا, ایموشنز کو لے کے ایموشن لیس, مطلب وہ فیل نہ کریں کہ آپ کے سر میں درد ہے تو مجھے فیل ہی نہ ہو. آئی تھنک یو کین سے کہ وہ اپنے آبجیکٹو کو پریسیڈنس دیتے ہیں ایموشنز پہ. وہ پریورٹیز, مطلب آپ دماغ سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں یا ایموشن سے لے سکتے یا ہیں, ہارٹ سے لے سکتے ہیں. ہاں بالکل. تو لہٰذا ان کا برین رول کرتا ہے, ہارٹ رول نہیں کرتا. میر صاحب آپ کی وہ دوسری ویڈیوز میں ہم نے ذکر بھی کیا, آپ کی پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں پریڈکشنز بڑی ایکوریٹ رہی ہمیشہ. کرنٹ پولیٹیکل لیڈرز میں سے آپ نے کس کو کلوزلی اسٹڈی کیا؟ کرنٹ پولیٹیکل حالات میں آپ کون سمجھتے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں کس کا ستارہ چمکے گا؟ دیکھیں ایگزسٹنگ جو 4-5 لوگ ہیں جس کی ہم مین کنٹینڈرز, ہاں اس میں دیکھیں اگر تو ہم 20 سال پیچھے چلتے ہیں. آپ کو جیسے ہم نے لیو کی بات کی تھی, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے جو بڑے ڈکٹیٹر جو تھے, ایمبیشیس ڈکٹیٹر تھے, ضیاء الحق لیو, مشرف لیو, ایوب خان واز ٹارس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں ایک خاص ٹارگٹ مائنڈ کے ساتھ بھٹو کیپریکینین, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ان کی ہسٹری پڑھیے گا, ان کو دیکھیے گا. اچھا اس کے بعد سیکنڈ نواز شریف کیپریکین, بار بار ہو رہا ہے, اپنی کچھ چیزوں پہ رکے. اس کے بعد پھر سیکنڈ آصف علی زرداری, 26 جولائی لیو. اب آپ دیکھ لیجئے کتنے لیو آپ کے پاس ہیں کرنٹ ہسٹری میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں اگر آ جاتے ہیں کرنٹ میں, عمران خان, اس کی طرف ہم آتے ہیں لبرا. اب بیسیکلی اگر آپ مجھ سے بات کریں گے, شاید لوگ سننے والے ڈفر کریں, سارا کچھ کریں, جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ لبرا کے لوگ فلم میڈیا سے یعنی ہیروز ہوتے ہیں پبلک کے, وہ پولیٹیشین نہیں ہوتے, وہ ہیرو ہوتے ہیں, آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو سیاست کی جسے کہتے ہیں نا چکر بازیاں, وہ اس کو نہیں آتی, وہ اس میں نہیں آتی. ان کی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہوتی, سیدھے اسٹریٹ فارورڈ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک کلرفل زندگی کو پسند کرتے ہیں, لائیولی ہوتے ہیں, سارا کچھ اسی طرح اپنی زندگی جیتے ہیں. ان کے اوپر بھی میری پریڈکشن تھی جو ہم نے بتائی بھی تھی, میرے فیس بک پہ بھی تھی, کہ ان کا عروج و زوال سارا کچھ, کہ کب لکھا کب گیا. مشکل بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسا میں نے پرانی بات پھر دہراؤں گا کہ 8 مارچ 2022 کو جو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ وہ کامیاب ہوگا. اور اسٹرالوجیکل پوزیشن آگے اس طرح کی کہ جہاں میں نے کامیاب ہوتا نہیں دیکھتا, اگلے الیکشن میں بھی ابھی بھی میں وہی دیکھتا ہوں کہ وہ وہیں پہ کھڑے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ جنریشن ڈیولپ ہوئی, ان تو سارے پہلی قائد اعظم, پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ فیز ہمارا آتا ہے, بھٹو, یہ سارے آئے. اس سے پہلے بھی ایک تھی, ختم ہو گئی. پھر آصف علی زرداری پیدا ہوتے ہیں, نواز شریف پیدا ہوتے ہیں. اب ان کے بعد ان کی اگلی جنریشن آ رہی ہے. اس وقت آپ بات کریں اس جنریشن کی جو پر تول رہی ہے آگے ٹیک اوور کرنے کے لیے, جو اصولی طور پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک فیملی رول کر رہی ہے. اچھا یہ ہمارے ہاں نہیں کر رہی, انڈیا میں بھی ایسا ہی تھا, دنیا کے بہت سے ایسے ممالک میں ہے, بادشاہت میں ایسا زیادہ ہوتا ہے, لیکن ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا. ڈیموکریسی میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ کلاس آف ڈیموکریسی ہمارے ملک میں نہیں ہے جہاں لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ سب سے بڑا قصور آپ کو میں بتاؤں کس چیز کا ہے, وہ ہمارے سسٹم کا ہے. پولیٹیشنز کریٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. وہاں پہ جب اسٹوڈنٹ گروم کرتا ہے, وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں لیتا ہے, وہ ڈبیٹس کلب میں جاتا ہے, سارا کچھ بنتا ہے, پولیٹکس میں حصہ لیتا ہے, بے نظیر وہاں سے ڈیولپ ہوئی تھی. اور ایسے بڑے سکسیزفل لیڈر جو تھے, جس میں جاوید ہاشمی, اس شیخ رشید, یہ سارے, ان کا جو پولیٹیکل کیریئر سٹارٹ ہوا تھا وہ انسٹیٹیوشن سے ہوا تھا. بد نصیبی یہ ہوئی کہ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد کالج یونینز کے اوپر پابندی لگ گئی. اسی لیے ہم یہ کہتے قحط الرجال کا شکار ہے, ہمیں سیاستدان نہیں ملتے, اپرچونسٹ مل رہے ہیں, کیونکہ ایک سرٹن ٹارگٹ کے ساتھ وہ آتے ہیں, سرٹن گول لے کے آتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جو ٹرو پولیٹیشنز ہوگا وہ مفکر ہوگا, سوچ رکھنے والا ہوگا. اس کی سوچ آج نہیں, آج سے 25 سال آگے ہوگی, اسے قوم کو کہاں لے کے جانا ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہوگا, جو پاکستان میں نہیں. آئی ایم سوری, یہ ریالٹی ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہے, وہ پنیری, وہ نرسری جہاں سے گروتھ ہوتی ہے, ہم نے اس کو بند کر دیا. سبجیکٹ پہ آتے نہیں ایسا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کلائنٹ آپ کا آتا ہے, آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو جو ہے نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو بیچارہ بالکل ہی
آنے والے وقت میں بھی, ماضی میں بھی, حال میں بھی, کیا آپ اس کو بتا دیتے ہیں بلائنڈ کہ یار تم, تو وہ تو مایوس اٹھتا ہوگا آپ کے کمرے سے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات میں اس سے ایک چیز سے آپ کو اختلاف کروں گا تھوڑا سا. قدرت کبھی کسی کو ایسا نہیں کرتی کہ کبھی کسی کے لیے کچھ نہ رکھے. یہ بڑا اہم سوال تھا آپ کا. میں پھر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں اس میں سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہنے کا مقصد ہے کہ نو میٹر آپ کہاں کس وقت جیسے مرضی پیدا ہو, آپ کو کیا قدرت اپرچونیٹیز دے گی؟ ہمیشہ ہر ایک کو دے گی. ہر شکا. کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ منحوس المنحوس ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں. اچھا وہ بھی ہیں کچھ ہیں, کچھ لوگ ہوتے ایسے ہیں. بڑا بھاری لفظ ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے. ایسے ہوتے ہیں. کیا آپ کے سامنے آئے؟ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ, اور وہ صرف منحوس المنحوس, اللہ معاف کرے, اس لیے نہیں ہوتے, بلکہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے بھلے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ جینیس ہوتے ہیں. میں ایک شخص کو آج بھی جانتا ہوں جس نے کوئی 8-10 MA کیے ہوئے تھے, ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا, لیکن زندگی میں اس کی کامیابی کوئی نہیں تھی, نہ رشتوں میں تھی, نہ کام میں تھی, نہ کاروبار میں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. وقت کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. ایک بات یاد رکھیے گا, کمپرومائز اس کائنات کا پہلا اصول ہے. وہ دنیا میں ہر وقت, ہر جگہ, ہر موسم, انسان, چرند پرند, سب کے ساتھ ہے وہ. اور وہی کامیاب ہوتا ہے جو باشعور ہے, جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اکارڈنگلی ایکٹ کرتا ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ ایڈوائز لینا. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ جسے موقع نہ ملے, سب کو موقع ملتا ہے. لوگ بتانے والے بتاتے بھی ہیں کہ یار یہ آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, آپ نہ جائیں. جن کے وہ منحوس المنحوس نہیں ہوگا نا, وہ کہے گا یار ٹھیک ہے میں راستہ موڑ لیتا ہوں, رات کا ٹائم ہے. جو کہے گا یار ایسے بھونک رہا, سیدھا جاتا ہے, گڑھے میں گرتا ہے. بتانے والے نے اسے بھی بتایا, نیچر نے اسے بھی وارن کیا, مسئلہ یہ کہ اسے نہیں سنا. اس لیے میں اپنی زندگی میں فار لاسٹ 22 ایئر ہزاروں لوگوں کو ملا ہوں. منحوس المنحوس جس کی میں بات کرتا ہوں, ان کی لائف میں بھی جب ہم برتھ چارٹ ڈسکس کرتے تو میں نے بتاتا ہوں کہ یہ برا تھا لیکن یہ اچھا ٹائم تھا. اس اچھے وقت میں بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا, لیکن وہ اسٹرانگ سٹبن اتنا تھا کیونکہ میں تو وہی کروں گا جو میرا دل کرتا ہے. تو دل تو پھر دل ہی ہوتا ہے نا, وہ آپ کو عقل نہیں دیتا کبھی. کوئی جذبات کے سہارے جینے والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے, ریالٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. سو ڈو یو ریکمینڈ کہ جیسے ہر انسان کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, یا شاید ایک لائر ہوتا ہے, یا ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے, یا ایک استاد ہوتا ہے, تو ہر انسان کو ایک ایسٹرولوجیکل ایڈوائزر چاہیے؟ دیکھیں ضروری نہیں کہ وہ اسٹرالوجیکل ہو, کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ میسر نہیں ہوگا, اور نہ ہی اس سبجیکٹ. جس کو میں اگر یہ کہوں کہ جس کے پاس رسائی ہے, اگر رسائی ہاں وہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اسے ضرور ایڈوائس لینی چاہیے. زندگی میں ہم ہزاروں لاکھوں قسم کے کام کرتے ہیں. ایک بزنس کرنے والا ایک فیزیبلٹی بناتا ہے, کروڑوں کے پروجیکٹ لگاتا ہے, بیسک اس کی انیشل اسٹڈی کے اوپر خرچ کرتا ہے. ایک تھرڈ اوپینین اس سے بھی لے لینی چاہیے, جو کہ میرے کارپوریٹ کلائنٹ کے لوگ مجھ پہ لیتے ہیں. اس سے فائدہ وہ اپنے بڑے بزنس کے ڈیسیجن آپ سے پوچھ کے لیتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں, اس طرح کے بھی لوگ ہیں میرے کلائنٹس میں جو بڑی کارپوریٹ سے ریلیٹڈ ہیں, کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی انہوں نے اپنی جاب میں کسی کو ایکوائر کرنا ہے, ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, تو جو پروفیشنل HR ڈپارٹمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ پروفیشنل سب کے انٹرویو کرے گا. ان کی جو ایجوکیشن ایکسپرٹیز وہ بالکل پورا بورڈ کر لے گا. جب وہ اپنا سارا کچھ کر لیتے تو فائنل اسٹرالوجیکل اسپیکٹ کے لیے مجھے ریفر کرتے ہیں. جس شخص کی جتنی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوں گے وہ لے گا کہ کیا دو چیزیں ہوتی ہیں, کہ کیا سائیکو انالیسز ہوتے ہیں اس میں, اور سائیکو انالیسز میں جو کرتا ہوں یا اسٹرالوجی جو کرتی ہے وہ انالیسز ہوتے ہیں جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹرالوجی میں سائیکو انالیسز ہوتے ہیں وہ اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب وہ شخص پیدا بھی نہیں ہوا تھا, ماں کے پیٹ سے تھا. یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, وہاں سے اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. اور جس شخص نے بھی لیے آج تک اسے فائدہ ہی ہوا ہے. اور اس کی مثال میں اسی لیے دے رہا ہوں کہ فار لاسٹ 22 ایئرس میں شاید پاکستان میں پہلا آدمی ہوں جو اپنے کلائنٹ کی فائل مینٹین کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے الحمدللہ مجھے اپنے اوپر ٹرسٹ ہے کہ جب میرا سیشن کسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس طرح کا سیشن ہوتا ہے کہ جہاں جا کے اس کی زندگی ڈسکشن ہوتی ہے, آنے والے وقت میں بھی پھر سے میری ہی ایڈوائس کی ضرورت پڑتی ہے, پھر مجھ سے رابطہ کرتا ہے. تو ایسے بہت سے خوش لوگ ہیں
جو یہ کام کرتے ہیں. اگر یہ ساری انفارمیشن یا گائیڈنس جیسے آپ نے کہا سر یہ لائف کوچنگ ہے انسٹیٹ کے پروڈکشن ہے یہ لائف کوچنگ ہے اس میں آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو اگر یہ ویکلی انفارمیشن مجھے ملنا شروع ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا میری زندگی بہت میں؟ زیادہ. پر میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ہاروسکوپ ہے یہ تو بہت جنیرک نہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹائم بھی چاہیے, ٹائم تک چاہیے, جگہ بھی چاہیے. دو چیزیں ہوتی ہیں. ہاروسکوپ تو پھر بہت جنیرک نہیں ہے. وہ بالکل جنیرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں بھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اگر آپ لیو کا پڑھ رہے ہیں اور آپ کے کیپریکارن آپ کے لیے یوز لیس ہے, لیکن فار ایگزامپل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتفاق سے میری 8 سال اخبار جہاں میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا لکھنے کی ایکسپرٹیز تھی, اور مجھے یہ اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, لیکن مجھے اس وقت بھی ای میل, فیس بک, ٹیلی فون کے ذریعے تھرو اخبار جہاں مجھے فیڈ بیک ملتا تھا کہ آج آپ نے میرے سائن کے بارے میں جو یہ لکھا, میرے حالات ایگزیکٹلی ایسے ہی تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ نے وارن کیا تھا, اگر آپ نہ کرتے تو میں ایک نقصان سے دو چار ہوتا. ہوگا کیا کہ اس دن وہ لوگ جن کی پلانٹری پوزیشن اس دن کے مطابق تھی, میچ کرتی تھی, ان کی زندگی میں آلموسٹ ویسا واقعہ ہوگا ضرور. چونکہ وہ جنیرک ہے تو لاکھوں میں سے ایک ہوگا, شاید وہ آپ کے لمحے نہ ہو, کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے پچھلا ایک پروگرام کیا تو اس میں ایک پائسیس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ پائسیس 2 مچھلیاں, دونوں کی ڈائریکشن آگے پیچھے. مجھے اسی ریفرنس سے کال آئی کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے لگا کہ میں وہ فش ہوں جو دوسرے سے اپوزٹ جا رہی ہوں, تو مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ پے کرتی ہیں, فائدہ دیتی ہیں, نقصان دیتی ہیں. اور مشاورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشاورت ضروری ہے, اور پرانی محاورہ یہ ہے, کہاوت ہے کہ کوئی نہیں ملتا تو دیوار سے بھی مشورہ کر لیں, مشورہ اچھا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیٹ فلکس نے ایک ڈاکیومنٹری ہے ود نیم آف ایکسپلینڈ, اس پہ دے ہیو ایڈریسڈ این انٹائر سبجیکٹ آن ایسٹرالوجی. کیونکہ سائنس آج بھی ان کانفلکٹ ہے, لیکن ایویڈنسز کچھ ایسے ہیں, کچھ پریڈکشنز ایسی ہسٹوریکلی ہوئی ہیں, جیسے کوئین الزبتھ کی ہوئی تھی کہ کوئین الزبتھ ول بیکم دا کوئین, حالانکہ شی واز ناٹ ان لائن, اور وہ پھر ہوئی, اور پہلی دفعہ اس بندے نے 1938 میں لکھنا شروع کیا ہاروسکوپ, وہاں سے انگلینڈ سے اسٹارٹ ہوا, وہ اب ایگزیکٹ نیم مجھے یاد نہیں ہے. سو ویسٹ میں بھی اس کا کیا بہت بلیف ہے؟ میرا خیال ہے ہم سے زیادہ ویسٹ میں ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے $1 بلین مارکیٹ ہے یہ, کوئی بڑے سے بڑا میگزین اس کے بغیر نہیں ہوا کرتا, سب میں ہے. بلکہ ہمارے یہاں یہ ویکلی ہاروسکوپ نہیں تھا, یہ ویسٹ سے کانسیپٹ آیا. ایسے ہی ہے, بڑے ٹی وی UK چینل سے آیا وہاں پہ جی. بڑے بڑی بکس, اینول بکس جو آتی ہیں, جین ڈکسن, یہ وہ سارا کچھ, ایسٹرالوجی زون, بڑی بڑی ویب سائٹ $1 بلین کی, وہ ویسٹ میں ہی ہیں. پاکستان میں تو بہت سی چیزوں کی طرح ہم یہاں بھی کنفیوز ہیں. بانس ہوئے ان لوگوں کے جن کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہوئے, وہ باقاعدہ سے بینیفٹ لیتے ہیں. اور میرے وہ جو کلائنٹ ہے دنیا ساری میں ہے, ورلڈ وائڈ. یہ سب اگر ایک انسان ہے وہ زندگی میں بیچارہ بڑی اسٹرگل کر چکا ہے, ہر طریقے سے ہاتھ پاؤں مار چکا ہے 5 سال 10 سال سے, پھر بھی وہ اپنے لیے کوئی ڈیسنٹ روزی نہیں کما سک رہا, وہ فرسٹریٹ ہو گیا ہے, وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی کیا ہیلپ کر سکیں گے؟ ہاؤ کین یو ہیلپ ہم آؤٹ؟ دیکھیں سب سے بڑی بات کیا آپ اس کو بتا دیں گے بھائی تمہارے تو ہے ہی نہیں پیسہ شیسا, کیا کریں گے اس کا؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نقصان کر چکے ہوتے ہیں, اس وقت آتے ہیں. ویسے ایک کامن سینس ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب تکلیف ہوتی ہے. اچھے حالات میں کوئی نہیں آتا اسی وقت ہے جب وہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے. لیکن کچھ وائز لوگ ہیں جن کی فیملی میں یہ سسٹم تھا کہ جو ایڈوائس, اسٹرالوجیکل ایڈوائس لے کے چلتے تھے, وہ ریگولر ہر حال میں ایڈوائس لیتے ہیں, اچھے حالات میں بھی ایڈوائس لیتے ہیں کہ یہ اچھا وقت کب تک چلے گا, آخر ہر ایک وقت کو ختم ہونا ہے. جسے کہتے ہیں نا, جیسے ہر عروج کا زوال ہے, اسی طرح زوال کے بعد پھر عروج ہے, تو اس کی تلاش کے لیے ضرور ملنا چاہیے کہ ہر وقت ایک سا نہیں رہتا. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے, آپ اپنی زندگی میں دیکھیے, اپنے ارد گرد دیکھیے گا, انسانوں کو دیکھیں, ملکوں کو دیکھیں, سویلائزیشن کو دیکھیں. کائنات میں مسلسل تغیر ہے, ایوولوشن, ایک مسلسل تبدیلی کے پروسیس سے گزر رہی ہے کائنات, تو فرد بھی اس سے گزرتا ہے. اور اسٹرالوجی بیسیکلی اسی چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ دور کیسا تھا, وہ دور کیسا تھا, آنے والا دور کیسا ہوگا. یہ ہسٹوریکلی جو سویلائزیشنز ہیں
who were the pioneers in astrology? دیکھیں ذیشان اس میں میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ سب سے پرانی سویلائزیشن کون تھی. ماچو پیچو تھی, مایا تھی, مایا تھی, انڈس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ون آف دی اولڈسٹ. انڈس سویلائزیشن تھی, لیکن اس سویلائزیشن میں بھی ہمیں ملتا ہے کچھ کلچرز تھے. اسی طرح گریک تھا, فیروز تھے, فیرون تھے, ان کے بارے میں بھی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ آج تک جتنی پرانی ڈسکوریز ہوئی ہیں, جتنی سویلائزیشن ہمیں ملی ہیں, ان سب میں اسٹرالوجی کے ٹریٹس ہمیں ملے ہیں, اس کے سائن ملے ہیں. وہ چاہے بہت بڑی غاروں میں کوئی رہنے والوں کے پتھروں کے اوپر کارو کیے ہوئے سن, مون اینڈ وینس کے سائن تھے, ملتے پیرامڈز میں ملے. پیرامڈس میں ملے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ انسان نے جب تک ہوش سنبھالا, اب ہمیں نہیں پتا کہ کب ہوش سنبھالا, ہسٹوریکلی ہم بات کرتے ہیں کہ گریجولی اس نے ایوولوشن پروسیس تھا, جاننے کی کوشش کی, تب سے اس نے ان چیزوں کے بارے میں کام کیا اور اسے علم ملا. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں جو میرا ایک بیلیو ہے, جو اس سائنس کو پڑھ کے, قرآن کو پڑھ کے آتا ہے, کہ کائنات نے بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق سے لے کے اور اس کے ختم ہونے تک کا ایک سسٹم ڈیفائن کیا ہے اور اس کے ٹائم سیٹ کیے ہیں, اور ان ٹائم سیٹ کے مطابق شعور اور علم آہستہ 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 انسانوں میں آ رہا ہے جو آ رہا ہے. مثلاً فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے گا, اڑنے کی خواہش تو ہزاروں سال سے تھی, لیکن اڑنے کی پہلی کامیابی رائٹ برادرز کے زمانے میں ہوئی. لیکن پرانی ایک تاریخ ہمیں ملتی ہے جس میں کہا جاتا ہے 14ویں صدی میں عرب میں بھی کسی نے پر باندھ کے بانس کے اڑنے کی کوشش کی تھی, خواہش تھی, لیکن پھر میکینیکلی انہوں نے اس کو, رائٹ بردر نے اس کو لیا. ڈسٹنس سے کال سننے کی خواہش تھی, جسے ہم کہتے تھے کہ اس کا روحانی رابطہ ہے, کہ وہ دور کی چیز سن سکتا ہے, ٹیلی فونک ہے. اور دوسری چیز آپ کبھی سائنٹیفکلی ریلیٹ کریں گے, آج کی ہر انوینشن وہ انسانی جسم, پودے, پتے کے سے ریلیٹڈ ہے, تب وہ جا کے مشین کی شکل میں پیدا ہوئی ہے. ٹیلی پیتھی, میسج کنوے کرنا, یہ ٹیلی پیتھک سسٹم ہمارے برین میں موجود ہے. اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے, ریئلٹی ہے ٹیلی پیتھی کی؟ 100%. یس. ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب ہے مرد کی دنیا, میں قریب تر بتا دیتا ہوں. آپ اس میں بہت سے واقعات سنے ہوئے ہیں. آپ اس میں پریکٹس, اٹ ڈپینڈس پریکٹس. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے گا, ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر ہماری جو سیلز ہیں, سیلز کے اندر پورا ایک سسٹم ہے نیوکلیس کا, جیسے آپ کا پروٹون, نیوٹران اور نیوکلیس ہے, وہ کسی ایک خاص انرجی کے ساتھ موو کر رہا ہے اور اس کے اندر ایک کرنٹ پیدا ہو رہا ہے. ہمارا جسم کس سے چل رہا ہے؟ اسپارک ہو رہا ہے اندر, کرنٹ کی امپلس ہے جو پیر سے لے کے سر تک کرتی ہے اور ہارٹ اسے جنریٹ کر رہا ہے. اور وہ کیا چیز ہے, وہ برین میں جب جاتی ہے تو برین امپلس بنتی ہے, ایک انرجی ڈیولپ کرتی ہے, ویوز بنتی ہیں ہماری. وہ ویوز ہیں جو جسے ہم اورا کہتے ہیں, چکرا کہتے ہیں, وہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بتاتی ہے. آپ یہ دیکھیں گا کہ کبھی کبھی آپ کوئی شکل دیکھتے ہیں تو آپ کو سافٹ فیلنگ آتی ہے, کبھی کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ بڑا روٹ سا آدمی ہے, اچھا بڑا خوبصورت سمارٹ بندہ ہوگا, لیکن اس کے چہرے کے ایکسپریشن آپ کو ایسے لگیں گے کیونکہ اس کا جو اورا ہے, اس کے برین جو انرجی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جنریٹ کر رہا ہے, امٹ کر رہا ہے, وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. تو اس کی ایک سرٹن لیول تک جب پریکٹس کر کے اس کی فوکس کر کے میسج کو کنوے کیا جاتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے. ایون یورپ اور امریکہ میں بھی ہوتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ پریکٹس کن لوگوں کی تھی؟ اس میں بدھسٹ کے تھے, اور وہ کرتے تھے. خاص ٹرانس میں جا کے اپنا میسج دوسرے کو کنوے کر سکتے ہیں. اور اسی کی پھر سیکنڈ چیز جو انوینشن ہوئی وہ کیا ہوئی؟ آپ کی وائرلیس کیمرہ, آپ کی آنکھ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ چیز کا نام لیں, آپ کو ہر چیز میں انسان دکھائی دے گا, ہر چیز میں انسان دکھائی دے گا. لیکن فرق کیا ہوا؟ انسان نے تحقیق کی, جستجو کی, تو اس سے وہاں سے وہ کلو ملا, اس کو اس طرح کر لو. اور اسٹرالوجی نے یہ وقت اور چیزیں ڈیفائن کی ہوئی تھی. مثلا جس فیز میں ہم آپ چل رہے ہیں اسے ایکویرین ایج کہا جاتا ہے, ہوا کا زمانہ ہے, اور یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے, ایئر کے اوپر ہے, آپ انویزیبل نالج آپ کے لیفٹ رائٹ سارا کچھ. آج سے 30-40 سال پہلے یوٹیوب کے بارے میں سنا تھا آپ نے؟ نہیں. آپ نے کیوں ایسی چیز سنی تھی؟ میں اپنی مثال, آج سے بہت سال پرانے ہمارے ایک فیملی فرینڈ تھے, لیٹ 80s میں, تو مجھے اس نے کہا کہ ایک ایسی چیز امریکہ میں تھا, ڈسکس ہو رہی ہے, اسے اخبار ختم ہو جائیں گے. میں نے کہا پاگل آدمی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرنٹ میڈیا کیسے ختم ہو جائے گا؟
کمپیوٹر آیا, چیزیں آئیں. آج اخبار کتنا رہ گیا؟ آلموسٹ ختم ہو گیا نیوز پرنٹ, اس لیے کہ اگر ہے بھی تو وہ بھی ڈیجیٹل ہو چکا ہوا ہے. میں اپنے اخبار کی ہیڈنگ پڑھنا ہوتا ہے تو میں ای جنگ, ای ڈان پڑھتا ہوں, اس کے اوپر جاتا ہوں, ہیڈنگ دیکھتا ہوں, سبسکرپشن بھی اسی کے اوپر آپ لیں گے. تو یہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی, اور خاص کر میں, میرے بعد آپ, جس جنریشن سے میں ہوں, میں نے اس دنیا کو بالکل آغاز سے لے کے اور اس تک جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس کے اندر اتنی تبدیلی ہے انوینشن کی کہ میں اگلے 50 سال کو فورسی نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا. اور یہ اسٹرالوجیکلی ڈیفائنڈ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2000 کہتے ہیں ایکویرین ایج سٹارٹ ہوا, لیکن بیسیکلی 2000 نہیں تھا, یہ 1900 سے 2000 والی ایکویرین ایج سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا, اور اس کا فیز جو ہے 2000 ایئرس کا ہے. تو 1900 سے لے کے یعنی 19 سینچری 20 سینچری اسے کہیں گے, اب 21 سینچری میں ہیں, اور آپ نے تبدیلی دیکھی ہے. آگے 100 سال کے بعد آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ میں نہیں تصور کر سکتا. وہ بہت سے سائنس فکشن جو ہیں, اب سائنس فکشن کیا ہے؟ انٹیوٹیو. نو, دا رائٹر از انٹیوٹیو پرسن, نیچر نے اسے نالج دی. رائٹ, سو واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے از کہ جو سائنس فکشن جس نے فار ایگزامپل جیمز بانڈ کی گاڑی اور بٹن سے چلنے والی بنائی اور وہ سوچی, تو اس کو کیا فیوچر سے ہنٹس ہے؟ یس, انٹیوشن تھا. سو فیوچر واز ڈیفائنڈ اینڈ somebody sending signals in the past. یس. So this is talking like that movie Matrix. The Man Who Saw Tomorrow. The Man Who Saw Tomorrow. Yes, yes, اس میں ضرور بات کرنی چاہیے کہ The Man Who Saw Tomorrow اگر آپ دیکھیں, میرے خیال 70s یا 80s کی ایک ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے. اور اس میں پھر سیکنڈ ایک چیز اور دیکھیے نا, کرنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. اگر میں یہ اس وقت بیٹھ کے آج سے 2 سال پہلے پریڈکٹ کرتا ہوں 2021 میں کہ خان صاحب اگلے 2 سال میں نہیں ہوں گے, تو 2 سال پہلے میں اگلے 2 سال کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, تو میں 2 سال دیکھ رہا ہوں نا. یہی دیکھنا ہوتا ہے. The Man Who Saw Tomorrow is بڑی ایک کمال کی ڈاکیومنٹری 80s کی بنی بوسیدہ, جس میں The Man Who Saw Tomorrow نوسٹراڈیمس پہ اس نے آئی تھنک 16 سینچری میں پریڈکشنز کی تھیں, اور اس نے بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا. پویٹک تھا, پوئمز لکھی ہوتی تھی, پوئٹکلی بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ a strange man from Arabia shall rise, which will wear a turban on his head, and he will send 3 iron eagles to destroy the biggest power. وہ 3 ایگل اس ویڈیو میں انہوں نے دکھائے کہ میزائلز ہیں, بٹ ان ریالٹی, اور سب ود ایئر اس نے بتایا 2001. کوئی بھی جائے یوٹیوب پہ کرے نوسٹراڈیمس, تو آپ کو جواب مل گیا. ہاں, تو یہ 400 سال پہلے کی پریڈکشن, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ خالق نے جس نے دنیا بنائی ہے, کاتب تقدیر جس نے تقدیر لکھی, اس نے تو کریشن کے ساتھ ہی دنیا لکھ دی اینڈ تک. اٹس آل ریٹن, اٹس آل ریٹن. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹرائنگ ٹو بلیو ہے. یہی تو خدا کے اوپر ایمان کی بات ہوتی ہے. پھر جب آپ ایمان لیں گے تو پھر آپ جستجو کریں گے, تحقیق کریں گے, وہ علم آپ کے اندر اترنا شروع ہو جائے گا, اور آپ بھی دیکھ سکیں گے, آپ بھی دیکھ سکیں گے فیوچر کو. یس. اسی لیے میں نے کہا کہ سائنس فکشن والے رائٹر جو تھے وہ انٹیوٹیو تھے, وہ بلیسڈ تھے, جو مستقبل دیکھ سکتے تھے. ویسے ہی بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ نشے کی حالت میں نہیں اسپیشل پیپل. بالکل. آج ہر سائنس فکشن کی ریئلٹی آپ دیکھ بالکل ایسے ہی اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں نا. سمسن ایک کارٹون شو ہے, اور اٹس گیٹنگ ویری فیمس, کہ اس میں کی ہوئی بہت ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. تو کیا از اٹ سم کائنڈ آف سگنلز بینگ ڈسیپیٹڈ ان دی ایٹماسفیئر, اور وہ ایسٹرالوجی ٹیپ کر لیتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آج انٹرسٹنگ ہو گیا جا رہا ہے. ہاں ہاں, دیکھیں مزے کی بات یہ دیکھیے گا نا کہ فار ایگزامپل میں آج یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے کبھی پودوں کے ساتھ جو اس کو کیا کہتے ہیں خاص اڑتا ہے بیج کسی اور جگہ, پولینیشن جو ہے اڑتا ہے جہاں جا کے ملتا ہے, بہت سے ایسے پرندے, بہت سی ایسی چیزیں جو اس خطے کی نہیں ہیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں, وہ کسی نہ کسی چیز سے وابستہ ہو کے کہیں چپکتی ہیں, آتی ہیں اور وہاں گرو کرنا شروع کر دیتے. یہ جو سب سے خوفناک چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کی اس کائنات میں, سب سے زیادہ خوفناک وہ ہے. ہم تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات اشرف ہے نا, میں وہی آپ اشرف ہیں, لیکن اشرف اس وقت ہے جب آپ کائنات کے لیے پازیٹیو ہیں. 2 پاورز ہیں نا, گڈ اینڈ بیڈ, شیطان بھی ہے, انسان بھی ہے. آپ کے اندر دونوں پاورز دی گئی ہیں.
اگر آپ بہترین پازیٹیو انسان ہیں تو تب آپ اشرف المخلوقات ہیں. اور اشرف المخلوقات بھی اس لیے ہیں کہ آپ واحد کریچر ہیں اس کائنات کی جو اچھا برا سوچ سکتی ہے. سوچنے کی صلاحیت صرف انسان کے اندر قوت فیصلہ کی. باقی جتنے بھی اینیمل ہیں وہ انسٹنکٹیو ہیں. The power of choice. ان کے پاس چوائس نہیں ہے, وہ اپنی انسٹنکٹ کے ساتھ چلتے ہیں. بھوک لگے گی وہ شکار کریں گے, لیکن وہ بھوک کے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش نہیں کریں گے. یہ واحد انسان ہے جس کے اندر اچھائی یا برائی کی تمیز دی گئی ہے.